نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایتاء ذی القربیٰ کا لفظ فرمایا۔ ایتاء ذی القربیٰ کا معنی کیا ہے؟ آج انسان ایتاء ذی القربیٰ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کیا کرو۔ آج انسان نیکی کے کام میں غیروں کے ساتھ تو بھلائی کرتا ہے، غیر کسی غریب کی مدد تو کرتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ میرے ذہن میں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے کو دینے کا ثواب ہی نہیں، اس لیے وہ اپنے کو دینے کے لیے تیار نہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے، اس کی دل کی خواہش ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار اچھائی والی زندگی گزار ہی نہ سکے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان اگر کسی غیر کو صدقہ دیتا ہے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر کسی اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آپ نے جو باندی آزاد کی ہے، اگر اس کو اپنے ماماؤں کو دے دیتی تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا آزاد کرنے سے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھلایا کہ صدقہ کرنا کس طرح ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، فلیزاد لہ عمرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یمد لہ فی عمرہ وان یزاد لہ فی رزقہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے رزق میں اضافہ ہو، فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اگر یہ 2 کام کرے گا، والدین کے ساتھ اچھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی۔ آج ہم اس چیز کو نیکی ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ عز وجل، کہ جو آدمی بیوہ اور مسکین کے لیے، اس کی کام کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو وہ اس طرح ہے جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ۔ اب ارملات اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور آج ہم اس چیز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ کسی مسلمان کا کام، کسی رشتہ دار کا کام، کسی اپنی رشتہ دار بیوہ کا کام اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا اجر اس طرح ہے جس طرح وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز سے محروم ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ اور دوسرے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آج تو ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ بولنا ہی چھوڑ دیا، گفتگو کرنی چھوڑ دی، آنا جانا چھوڑ دیا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، رشتہ دار کے ساتھ نہیں بولتا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نام رحمان ہے، اور میں نے اس رشتے کو رحمہ اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اب جو اس نام کا خیال کر کے
رشتہ داری کو جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جوڑوں گا، اور جو میرے اس نام کو کاٹے گا تو میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو دیکھو صلہ رحمی اور رشتہ داری قائم رکھنے کا کتنا بڑا حکم ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی عسرہ، کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، تو وہ رشتہ داری کو جوڑے، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو بھائیو یہ رشتہ داری اور صلہ رحمی کا بہت بڑا ہی اجر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج سے آپ کے مال میں برکت ہو تو اپنی بہنوں کا خیال کرو، اگر آپ کے بھائی غریب اور کمزور ہیں تو ان کا خیال کرو۔ وآت ذی القربیٰ میں یہ سب کچھ آتا ہے کہ اگر کوئی بھائی مالی حیثیت سے کمزور ہے تو اس کی مالی مدد کرو، اگر کوئی بھائی معذور ہے اس کی جسمانی مدد کرو، اگر کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کی تسلی کے لیے اس کے پاس جاؤ، ہر طرح کی اس کی مدد کرو۔ وآت ذی القربیٰ کا اگر میں معنی کھولوں تو صرف صلہ رحمی میں رشتہ دار نہیں آتے، علماء نے لکھا ہے قربہ میں اور بھی بہت سارے رشتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ڈرائیور ہے، اس شعبے سے منسلک ہے تو جتنے اس کے قریبی ہیں تو وہ اس کے قرابت دار ہیں، اگر کوئی ٹیچر ہے تو جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ اس کے قرابت دار ہیں، اگر کوئی عالم ہے تو اس کے جتنے قریب عالم ہیں وہ اس کے قرابت دار ہیں۔ تو اپنے قریب والوں رشتہ دار ہوں یا شعبے میں قریب ہوں تو تمام کا آدمی خیال کرے، ان کے ساتھ اچھائی کرے اور یہ سمجھے کہ اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آدمی صلہ رحمی کے لیے ہر وقت تیار ہو، قرابت والوں کو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ جو میرے نام کو جوڑ کے رکھے گا تو میں اس کو جوڑ کو رکھوں گا۔ اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔